بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5th اے بی، السلام علیکم۔ ریڈنگ میں کر رہی ہوں، کیئرفل ہو کے سنیں۔ پیج نمبر ہے 37۔ سبق کا نام ہے کہکشاں۔ آسمان صاف ہو اور اس پر بادل وغیرہ نہ ہو تو رات کے وقت ہمیں اس پر سفید رنگ کا ایک بہت بڑا راستہ نظر آتا ہے، اسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ کہکشاں دیکھنے میں تو یوں لگتی ہے جیسے بالکل ہلکے سفید رنگ کا ایک بادل سا ہو، لیکن اصل میں یہ کروڑوں چھوٹے بڑے ستاروں اور سیاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ یہ ستارے یا سیارے ہم سے اتنی دوری پر واقع ہیں کہ ہم ان کے فاصلوں کا درست حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ کہکشاؤں میں یہ ستارے یوں ہی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے اپنے کام ہیں جو قدرت نے انہیں سونپ رکھے ہیں۔ ہمیں نظر آنے والی کہکشاں نظام شمسی کے تابع ہے، جس میں سورج کے گرد گھومنے والے 9 سیارے ہیں۔ ہماری زمین بھی انہی 9 سیاروں میں شامل ہے۔ ہماری کائنات میں سورج جیسے ان گنت سورج اور بھی ہیں، ان میں کئی اتنے بڑے بڑے ہیں جن کے سامنے ہمارا سورج ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے سامنے زمین پر ایک چھوٹی سی کنکری پڑی ہو۔ ہم ان ستاروں یا سیاروں کے فاصلے نہیں ناپ سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس حساب کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر بھی سائنسدانوں نے ایک پیمانہ بنایا ہے جن سے ان فاصلوں کا کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسے نوری سال کہتے ہیں۔ جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ فلاں سیارہ یا ستارہ ہم سے 10,000 نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روشنی کو وہاں تک پہنچنے میں 10,000 برس لگیں گے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اس رفتار سے سفر نہیں کر سکتا۔ اس رفتار سے تو روشنی ہی سفر کر سکتی ہے۔ ایک دن میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سال میں روشنی کے سفر کا اندازہ لگا لیں۔ یہ فاصلہ کوئی 60 کھرب میل بنتا ہے۔ اب اگر ہم 10,000 نوری سالوں پر واقع کسی ستارے کے فاصلے کا اندازہ لگانا چاہیں گے تو میلوں میں اس کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی اس تعداد کو پڑھ بھی نہ سکے گا۔ دوسری طرف آپ روشنی کی رفتار کا اندازہ کریں کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے سورج کی طرف سفر کریں تو اس تک پہنچنے میں ہمیں صرف 8.5 منٹ لگیں گے، حالانکہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہماری کائنات میں 2 کھرب کے لگ بھگ ستارے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کہکشاں کی شکل ایک اونلی تھالی کی طرح ہے۔ اس میں سورج کے گھومنے کا نظام واقع ہے۔ اس کے پھیلاؤ کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی چوڑائی روشنی کے 1,00,000 سالوں اور گہرائی روشنی کے 20,000 سالوں کے برابر ہے۔ اس کہکشاں کے درمیانی حصے اور کنارے کے درمیان ہمارا سورج اور اس کے گھومنے کا نظام ہے۔ ہماری زمین دوسرے سیاروں کے ساتھ مل کر سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج ان تمام سیاروں کے ساتھ مل کر کہکشاں کے گرد 200 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ ہماری زمین کو سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں 365 دن لگتے ہیں، جو ایک سال کی مدت بنتی ہے، اور سورج کو کہکشاں کے گرد ایک چکر لگانے میں 30 کروڑ سال لگتے ہیں۔ اس سے آپ کو کہکشاں کے پھیلاؤ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سورج کے علاوہ کہکشاں کے دوسرے تمام سیارے بھی کہکشاں کے گرد گھومتے ہیں۔ ان میں سے کئی سیارے ایسے ہوں گے جنہیں اپنا چکر پورا کرنے کے لیے سورج سے بھی زیادہ وقت لگتا ہوگا۔ خود کہکشاں بھی ایک بہت بڑے پہیے کی طرح 200 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ ایک چکر 20 کروڑ سال کی مدت میں پورا ہوتا ہے۔ ہماری کائنات میں نظر آنے والی کہکشاں جیسی لاکھوں کہکشائیں اور بھی ہیں۔
اور یہ سب کہکشائیں بھی اپنے کسی مرکز کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ کہکشاں کے بارے میں بڑے عجیب خیالات رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک آسمان تصویروں کی ایک کتاب تھا۔ انہوں نے ستاروں کے مختلف جرمٹوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ستاروں کے ایک جرمٹ کا نام انہوں نے بڑا ریچھ رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کی شکل ریچھ سے ملتی جلتی ہے۔ ایک جرمٹ 7 روشن ستاروں کا ہے جو قطبی ستارے کے گرد پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قطبی ستارے کے قریب ہی روشن ستاروں کا ایک اور جرمٹ ہے۔ ستاروں کے ان تمام جرمٹوں کو ان کی پہچان کے لیے مختلف نام دیے گئے تھے۔ مثلاً ایک جرمٹ کا نام بیل تھا کیونکہ اس کے ستارے مل کر بیل کی شکل بناتے ہیں۔ سوریا ستاروں کا سب سے مشہور جرمٹ گنا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے سائنسی علم نے انسان کو آسمان، ستاروں، چاند، سورج اور کائنات کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے کہ اب ہمیں ان کے بارے میں بہت سی سچی اور صحیح باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ اس علم نے انسان کی عقل کو بڑی روشنی دی ہے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ آسمان پر پھیلے ہوئے ستارے کیا ہیں، ہم سے کتنے فاصلے پر واقع ہیں، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، رات کے وقت آسمان کے درمیان میں نظر آنے والا یہ دودھیا راستہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہے اور یہ ہم سے کتنے فاصلے پر واقع ہیں۔ چاند پر انسان کا پہنچنا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے علم کائنات میں بہت سی نئی اور تازہ معلومات کا اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم جان سکتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی روشنی جو ہمیں اتنی خوبصورت اور ٹھنڈی لگتی ہے دراصل اس کی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج سے مستعار ہے۔